الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات فاذكرون الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام عزیز سامعین حضرات، زمانہ جاہلیت میں عورتوں کی انسانیت کے اندر کوئی حیثیت نہ سمجھی جاتی تھی، انہیں کوئی مقام نہیں دیا جاتا تھا. عورت کو صرف اس حیثیت سے دیکھا کرتے کہ عورت کی حیثیت صرف اتنی ہے کہ جس طرح انسان اپنی ضرورت کے لیے ضرورت کی چیزوں کا استعمال کرتا ہے اور اس کے بعد چھوڑ دیتا ہے، کہ یہ صرف خدمت کے لیے ہے. جس طرح کہ گدھے سے کام لیا جاتا ہے، گھوڑوں سے کام لیا جاتا ہے، تو محض عورتوں کو اس حیثیت سے دیکھا جاتا کہ یہ صرف اپنی ضرورت کو پورا کرنے کی چیز ہے، اور اس کے بعد عورت کو جانوروں جیسا اس کے ساتھ سلوک کیا جاتا. اگر عورت ایام حیض میں ہوتی، نہ اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھاتے، نہ اس کے ساتھ مل بیٹھ کر کھانا کھاتے، اور اگر اسے طلاق دے دی جاتی تو جب دل چاہا اسے رکھ لیا جاتا، جب دل چاہتا اسے چھوڑ دیا جاتا، اور عدت کا بھی اس کا خیال نہ کیا جاتا. تو ایک زمانہ ایسا گزرا ہے. پھر بہن ہوتی یا بیٹی ہوتی، اسے زمین میں زندہ دفن کر دیا جاتا. تو عورت کو انسان سمجھنے کا تصور لوگوں کے قلوب سے نکل چکا تھا، خروج ہو چکا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ایک روایت کے مطابق حضرت اسماء بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائی. ایک قول کے مطابق حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائی، اور ایک قول کے مطابق کچھ عورتیں آئیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے قرآن مجید میں دیکھا کہ قرآن مجید میں زیادہ تر خطاب مردوں کو ہوا ہے، یا ایھا الذین آمنو کے ساتھ. اے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
کیا جس طرح زمانہ جاہلیت میں عورتوں کی ناقدری تھی، عورتوں کی کوئی حیثیت نہ تھی، کوئی اہمیت نہ تھی، کیا زمانہ اسلام کے اندر بھی عورتوں کو کوئی مقام نہیں ملا، کوئی حیثیت نہیں ملی، کوئی درجہ نہیں ملا، کوئی مقام نہیں ملا، کوئی عظمت نہیں ملی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آ کر سوال کیا۔ اللہ جل جلالہ نے سورۃ الاحزاب کی یہ مذکورہ آیات کریمہ جو میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کی، ان آیات کریمہ میں عورتوں کے حقوق بیان فرمائے، ان کی عظمت بیان فرمائی، ان کی عزت بیان فرمائی، ان کے فضائل بیان فرمائے، اور اللہ رب العزت نے بتلا دیا کہ زمانہ جاہلیت اب زمانہ جاہلیت نہ رہا، اب زمانہ اسلام آ چکا ہے، اور اسلام میں اللہ جل جلالہ نے عورتوں کو مردوں کے برابر حقوق دیے ہیں، اور کئی مقامات ایسے ہیں جہاں عورتیں مردوں سے بھی آگے نکل گئی ہیں، جہاں عورتیں مرد جو ہے عورتوں کا مقابلہ نہ کر سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبل نور پر ہے، اور جبل نور پر غار حرا میں اللہ جل جلالہ کی عبادت فرما رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہوئی، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 55 سال ہوئی۔ 55 سال کی عمر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، 40 سال عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور اسی اثناء میں غار حرا میں جس طرح کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ وہاں پر جا کر عبادات الہی فرمایا کرتے تھے، اللہ جل جلالہ کی عبادت فرمایا کرتے تھے، اور بسا اوقات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غار حرا میں تشریف لے جاتی، اور وہاں پر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا کرتی۔ تو اللہ جل جلالہ اس کائنات کے بہترین جوڑے کی جان پر میں قربان جاؤں، اللہ جل جلالہ کے یہ پیغمبر ہیں، 40 سال کی عمر ہے، دوسری طرف آپ کی اہلیہ ہے، زوجہ اول ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو اللہ جل جلالہ نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تنہا تشریف فرما ہے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پہلی وہ زوجہ ہیں جو آپ کے نکاح میں آئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک انسانی شکل میں فرشتہ آیا ہے، اور وہ ادھر چکر لگا رہا، ادھر چکر لگا رہا، 2-3 مرتبہ دیکھا، ادھر ادھر وہ جب چل پھر رہا تو پھر وہ آیا، اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سے زور سے چمٹا لیا، اور جو ہے جس طرح کہ ایک انسان دوسرے انسان سے معانقہ کیا کرتا ہے، گلے لگا کرتا ہے، اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے سے لگا لیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر فرمایا اقرأ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر اس نے کہا اقرأ، پھر فرمایا ما انا بقاری، تیسری مرتبہ فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، جس نے تخلیق کائنات کو بنایا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے اس فرشتے نے جس وقت یہ قرآن مجید کی آیت مکمل پڑھی کہ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیے کہ جس نے کائنات کو بنایا، جس نے آپ کو پیدا فرمایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ علق کی ان 5 آیات کو پڑھنا شروع کیا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ 5 قرآن مجید کے آیات اتری ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے غار حرا سے اترے اور گھر میں تشریف لائے۔ آپ اندازہ کیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہونا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر کپ کپی کا طاری ہونا، اور گھبراہٹ کا آنا،
پسینے سے شرابور ہونا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے ہونے کی حالت میں گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا، جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام ایک بات جو سمجھنے کی ہے کہ اللہ رب العزت کے فرشتوں میں سب سے اعلیٰ فرشتے ہیں، عظمتوں والے، فضیلت کے اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے، عظمت کے اعتبار سے، اولویت کے اعتبار سے جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ جل جلالہ جو مقام عطا فرمایا فرشتوں میں وہ کسی اور فرشتے کو نہیں ملا۔ جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام پر کو وہ فرشتے ہیں جو تمام پیغمبروں کے پاس وحی لے کر آئے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر جس وقت اللہ رب العزت نے یہ وحی کی آیات دے کر بھیجا تو حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ پر وحی کا نازل ہونا اور آپ کا بے ہوش ہونا، یعنی وحی کی کیفیت ایسی تھی کہ جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ آپ بے ہوش ہو گئے جس وقت اللہ رب العزت نے قرآن کریم آپ کو دے کر بھیجا، آپ کو وحی کے ذریعے یہ امانت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کو قاصد بنا کر بھیجا، تو آپ بھی اس کو برداشت نہ کر سکے اور بے ہوش ہو گئے۔ اور جب ہوش آیا تو فرشتے پوچھا کرتے کہ اے جبرائیل بتا تو صحیح تیرے رب نے تجھ سے کیا فرمایا ہے، کیا حکم نازل فرمایا ہے؟ تو جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام سوائے ان کلمات کے کچھ نہ فرماتے کہ جو بھی میرا رب نے فرمایا ہے حق فرمایا ہے، سچ فرمایا ہے، اور فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر قرآن مجید کے جو آپ کے پاس امانت ہوتی اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا دیتے۔ تو یہ کیفیت حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام کی ہے، تو جو فرشتہ اس وحی کو برداشت نہ کر سکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت ہوگی، کیا حالت ہوگی کہ جب اس وقت قرآن کریم کا نزول ہوا کرتا تھا، وحی نازل ہوا کرتی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور جس وقت تشریف لائے فرمایا زملونی زملونی زملونی، گھبراہٹ ہے، دانت کانپ رہے ہیں، جسم پسینے سے شرابور ہے، حالانکہ جب سردی لگا کرتی ہے کپ کپی طاری ہوا کرتی ہے، پسینہ نہیں آیا کرتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ بھی آ رہا ہے اور جو ہے کپ کپی بھی بدن پر طاری ہے، اور پھر فرمایا کہ مجھے چادر اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ، تو بار بار یہ فرما رہے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ایک چادر لا کر آپ پر ڈالتی ہے اور پھر فرماتی ہے کیا بات ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے خدیجہ میں نے آج ایسے فرشتے کو دیکھا جو اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا، اور وہ مجھے پر قرآن مجید کی چند آیات لے کر اترا ہے، سارا واقعہ بیان فرمایا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کلا واللہ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، خدا کی قسم، رب کعبہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ فرمایا کیوں نہیں کرے گا؟ فرمایا اس لیے نہیں کرے گا کیونکہ آپ جو ہے آپ کیا کرتے ہیں، آپ صلح رحمی کرتے ہیں، انک لا تسیر الرحمہ، آپ صلح رحمی فرماتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ آپ کھانا لے کر لوگوں تک پہنچاتے ہیں، کھلاتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ آپ جو ہے غربا فقراء مساکین کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہیں اور جو ہے ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، تو آپ کو اللہ رب العزت کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آسمانی کتابوں کو پڑھا تھا، ان کے حوالے جانتی تھی اور ان کے علم میں تھا کہ پہلے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر، حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام پر، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر کس طرح وحی کا نزول ہوا کرتا تھا، کس طرح جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لایا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھی لکھی خاتون تھی، وہ جانتی تھی، سمجھتی تھی، فوراً سمجھ گئی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ تو وہی کلمات ہیں، وہی فرشتہ ہے جو دیگر پیغمبروں کے پاس بھی آیا ہے، تو اس لیے فرمایا کہ اللہ رب العزت آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ اور اسی وقت آپ نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کی پہلی وہ خاتون ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئی۔ اب ایمان لانے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے رہ گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے رہ گئے، حضرت جو ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے رہ گئے، طلحہ زبیر پیچھے رہ گئے،
اور جو ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے رہ گئے، تمام صحابہ پیچھے ہیں، تمام خواتین پیچھے ہیں، اور ایمان لانے میں پہل کرنے والی کون ہے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو خواتین اسلام کے اندر سب سے پہل کرنے والی ایمان لانے میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو اللہ نے عورت خواتین اسلام کو جو اللہ نے مقام دیا۔ بعض خصوصیات ایسی ہیں، مرد بھی پیچھے رہ گئے۔ جب ہم نے دیکھا شہداء کو، تو شہداء کی تعداد کو دیکھا تو شہداء میں دیکھا حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پہلی شہیدہ ہے۔ مرد شہید ہونے میں پیچھے رہ گئے، عورتیں شہید ہونے میں پیچھے رہ گئی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی شہیدہ ہے اسلام کے اندر جن کی پہلی شہادت ملی ہے۔ کس طرح ملی؟ ان کا خاوند غلام تھا ابو جہل کا، اور جو ہے ابو جہل کا ان کا خاوند غلام ہے۔ جب یہ ایمان لے کر آئی، ابو جہل نے دھمکی دی، ہجرت کرنے نہ دی، اور کہا کہ ایمان کو چھوڑ دے، ایمان کو چھوڑ دے، اسلام کو چھوڑ دے، میں تجھ پر ظلم نہیں کروں گا، تجھے تکلیف نہیں دوں گا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ گھر یہ میری زمین پر بنایا گیا ہے، اس کا ساز و سامان میرا دیا ہوا ہے، تیرا خاوند میرا غلام ہے، سب کچھ میرا دیا ہوا ہے، تجھے گھر سے بے گھر کر دوں گا، ایمان کو چھوڑ دے، اسلام کو چھوڑ دے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو نہیں چھوڑا، کلمے کو نہیں چھوڑا، اور پھر کیا ہوا؟ حضرت ابو جہل نے کیا کیا؟ ایک زہر آلود برچھا منگوایا، اور آپ کی دونوں پاؤں کو ایک اونٹ سے ایک پاؤں باندھ دیا، دوسرے اونٹ سے دوسرے پاؤں کو باندھ دیا، اور پھر دونوں اونٹوں کو مخالف سمت دوڑایا، اور پھر برچھا پکڑ کر آپ کی حساس جگہ پر مارا، اور آپ شہید کر دی گئی، اور آپ کے جسم کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید ایسا کیا گیا کہ آپ کی آنکھوں میں حیا تھی، آپ کی آنکھوں میں حیا تھی۔ کسی شخص نے کہا آپ کی آنکھیں مجھے خوبصورت لگتی ہیں، حسین لگتی ہیں، میرا دل آ گیا۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ انہوں نے گئی اپنے گھر کے اندر اور جا کر اپنی آنکھوں کو نکالا، اس آنکھ کو نکالا جسے دیکھ کر دوسرے شخص نے کہا کہ یہ آنکھیں مجھے اچھی لگتی ہے۔ فرمایا کہ اللہ جن آنکھوں پر غیر کی نظر پڑ جائے، اور جب ان نظر پڑ جائے تو وہ آنکھیں اب پاکیزہ نہیں رہی، وہ آنکھیں گندی ہو گئی، تو وہ آنکھیں نکال کر اس کو تحفتاً بھیج دی کہ یہ لے، جو آنکھیں تجھے محبوب تھی یہ لے لے، میں ایسی آنکھوں کو پسند نہیں کرتی کہ جس پر میرے رب کے جہنم کا عذاب مسلط کر دے۔ تو یہ خواتین اسلام کی قربانیاں ہیں۔ تو ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، اللہ رب العزت نے خواتین اسلام کی اس میں خصوصیات بیان فرمائی ہیں، 10 خوبیاں بیان فرمائی ہیں کہ جس خاتون کے اندر 10 خوبیاں پائی جائے وہ جنت کی وارث ہے۔ اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے مغفرت کو تیار کر کر رکھا ہے، اجر عظیم کو تیار کر کر رکھا ہے۔ 10 خوبیاں کیا ہیں؟ فرما برداری اختیار کرنا، ایمان لانا، اسلام لانا، صدقات کرنا، سچ بولنا، اور جو ہے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، روزے رکھنا۔ 10 خوبیاں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہیں، جس میں یہ خوبیاں پائی جائے، اوصاف پائے جائے، وہ جنت کی وارث ہے۔ جس میں یہ خوبیاں اوصاف نہ پائے جائے وہ جنت کی وارث بننے کی مستحق نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم میں سے ایک کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔